اب امام علیہ السلام کی اگر آپ دیکھیں تو بہت سے مناظر ہیں. ایک خود سے امام جعفر الصادق علیہ السلام نے روایت کی ہے کہ میرے بابا مدینے میں تھے، کہ مدینے میں ایک بستی تھی عیسائیوں کی. میرے بابا سفر کر رہے تھے تو مجھ سے کہنے لگے کہ آؤ چلتے ہیں. یہ پوپ آیا ہوا تھا اس زمانے میں، بابا عربی میں کہا جاتا ہے. تو جو ان کا عیسائیوں کا کرسچنز کا جو پوپ ہے اس زمانے میں، آج بشپ جو بھی کہہ لیجیے، تو پوپ آیا ہوا تھا. کہا کہ آؤ ہم بھی چلتے ہیں. امام جعفر صادق علیہ السلام کہنے لگے میں فوراً اپنے بابا کے ساتھ چلا. تو سارے عیسائی کھڑے تھے، بہت مجمع تھا عیسائیوں کا. کہ جیسے ہی پوپ نے دور سے دیکھا کہ بھی دو ایسی ہستیاں آ رہی ہیں جن کے چہرے پہ بہت جلال ہے، ہیبت ہے، ان کے چہرے عیسائیوں جیسے نہیں ہیں بلکہ بہت پرروب ہے. تو ایک مرتبہ عیسائیوں سے کہنے لگا کہ ہٹو، ان دونوں کو راستہ دو، یہ دونوں آگے تشریف لے آئے. ایک مرتبہ سارے عیسائی ہٹے، امام کو راستہ دیا، دونوں ائمہ علیہ السلام، دونوں امام آگے آئے. جیسی تشریف لائے تو فوراً اس نے مخاطب ہو کے امام علیہ السلام سے کہا کہ آپ ہمارے ماننے والوں میں سے ہیں، عیسائی ہیں، یا محمد کے پیروکار ہیں؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا. تو امام نے فوراً کہا کہ ہم امت مرحومہ میں سے ہیں، امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ہیں. تو اب امام سے جیسے اس نے سوال کیا تو امام نے کہا کہ ہم امت رسول خدا میں سے ہیں، بڑے احترام سے نام لیا. تو اس نے فوراً سوال کیا، اس نے کہا کہ یہ بتائیے آپ اس امت کے علماء میں سے ہیں یا جہلاء میں سے ہیں؟ آپ عالم ہیں یا آپ جاہل ہیں؟ تو امام نے کہا میں جاہل نہیں ہوں. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں. جو باقر، جسے رسول خدا نے باقر العلوم کا لقب دیا ہو، باقر العلوم یعنی تمام علوم کو دوبارہ زمین سے کاشت کرنے والے، تمام علوم کو دوبارہ کاشت کرنے والے، زمین سے دوبارہ اگانے والے. ان سے جب پوچھا کہ آپ عالم ہیں یا جاہل ہیں تو امام نے کہا میں جاہل نہیں. یہ نہیں کہا میں عالم ہوں، پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں، کہا میں جاہل نہیں ہوں. اب اس نے کہا کہ اچھا میں کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں آپ سے، میرے سوال کا جواب دیں گے؟ امام نے کہا سوال کا جواب کیوں نہیں دوں گا. کہا اچھا یہ بتائیے وہ کون سی زمین ہے کہ جہاں پہ آج تک کبھی سورج نہ اس سے پہلے چمکا نہ اس کے بعد، کہ بس ایک دفعہ چمکا، وہ کب اس زمین پہ سورج چمکا تھا اور کون سی سرزمین ہے؟ تو امام نے فوراً کہا بہت آسان سوال ہے. جب جناب موسیٰ کے لیے نیل کو اللہ نے شگافتہ کیا تھا تو فلسطین مصر سے پار کرنے کے لیے، تو اس مقام پہ ایک مرتبہ جب سمندر ہٹا تو ایک مرتبہ وہاں پہ سورج چمکا، نہ اس سے پہلے کبھی سورج چمکا تھا نہ اس کے بعد کبھی سورج چمکا ہے. اس مقام پہ بس ایک مرتبہ سورج چمکا تھا. تو کہا آپ نے تو کہا تھا کہ آپ عالم نہیں ہیں. امام نے کہا نہیں، تو نے غور سے نہیں سنا تھا، میں نے کہا تھا میں جاہل نہیں ہوں. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں. کبھی آپ نے تو کہا یعنی امام نے کہا نہیں، میں نے کہا میں جاہل نہیں ہوں. کہا کہ آپ نے اچھا سوال دیا، ایک اور سوال کرنا چاہوں گا. امام نے کہا ہاں سوال کر لے. کہا اچھا یہ بتائیے کہ کون سے دو بھائی ہیں جو ایک ہی دن پیدا ہوئے، جڑواں بھائی تھے، ایک ہی دن دونوں کا انتقال ہوا لیکن ایک دوسرے سے 100 سال بڑا تھا؟ امام نے کہا یہ قرآن میں بھی آیا ہے، تمہارے ہاں انجیل میں بھی ہے. وہ عزیر اور عزیرہ دو بھائی تھے، ایک ہی دن پیدا ہوئے، ایک ہی دن انتقال ہوا، لیکن اللہ نے ایک کو 100 سال کے لیے صلہ دیا تھا، اس لیے وہ 100 سال دوسرے بھائی سے چھوٹا رہ گیا. وہ اپنی ایجنگ پروسیس میں لگا رہا، ان کی ایج رک گئی. 49 تھے جب سوئے، بھائی 149 ہو گیا. یہ 100 سال تک سوتے رہے. قرآن کے اندر آیت ہے کہ اللہ نے جب انہوں نے سوال کیا پروردگارا کہ تم مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے، اللہ نے سوال کیا اولم تؤمن، کیا ایمان نہیں رکھتے؟ کہا ایمان رکھتا ہوں، صرف دیکھنا چاہتا ہوں. تو اللہ نے کہا کہ یہاں پہ سو جاؤ، اپنے گدھے کو باندھو، کھانا رکھو، سو جاؤ. جب سو کے اٹھے اللہ نے پوچھا کم لبثت، کتنا عرصہ سوئے ہو؟ تو آپ نے فوراً فرمایا لبثت یوم و بعد یوم، میں ایک دن یا دن کا کچھ حصہ سویا ہوں. توجہ ہے لوگوں کی میرے ساتھ، ایک دن سویا ہوں یا دن کا بھی کچھ حصہ سویا ہوں. اللہ نے فوراً جواب دیا بل لبثت 100 عام، نہیں تم 100 سال سوتے رہے ہو، 100 سال سوتے رہو. بل لبثت 100 عام، تم 100 سال سوتے رہے ہو. تم نے کہا تھا نا میں مردے کیسے زندہ کروں گا، ذرا ایک مرتبہ دیکھو، انظر الی حمارک، ذرا اپنے گدھے کو دیکھو اور کھانے کو دیکھو، کیف یتصنع، کیسا سب کچھ ختم ہو چکا. ابھی دوبارہ گدھے کی ہڈیاں پاؤڈر بن چکی ہیں، دوبارہ ہڈیاں بنیں گی. ہڈیاں بنی، گوشت چڑھنے لگا، پوست بننے لگی، خون دوڑنے لگا اور گدھا بن کے سامنے آ گیا. تو فوراً ایک بات تو واضح ہو گئی کہ اگر ایک گدھا کسی نبی کے ساتھ 100 سال بھی سوتا رہے تب بھی گدھا ہی رہتا ہے.
اگر پہنچ گئے تو پہنچ گئے. تو اب ایک مرتبہ گدھا اٹھا اور جناب عزیر نے دیکھا. جب گھر پہنچے تو بھائی سے جا کے کہا کہ بھئی میں واپس آیا ہوں. تو بھائی نے فوراً عزیرہ نے کہا کہ تمہاری اتنی شباہت ہے میرے بھائی عزیر سے کہ میں بتا نہیں سکتا. تو انہوں نے کہا کہ شباہت نہیں ہے, میں ہی تمہارا بھائی عزیر ہوں. 100 سال تک سوتا رہا, اللہ نے مجھے سلا دیا تھا دکھانے کے لیے کہ اس کی قدرت کتنی زیادہ ہے. تو کہا کہ پھر وہ 1 سال بعد دونوں کا انتقال ہوا اور دونوں 100 سال کا فاصلہ اس لیے آ گیا. تو یہ عزیزان گرامی اور سوالات کیے, وقت نہیں کہ اس نے جب سوالات کیے تو باقر العلوم نے اس طرح سے جواب دیا جیسا کہ حق تھا. اس عیسائی نے سب کو کہا کہ آئندہ ان سے کوئی سوال نہ کرے. کہا کیوں؟ تو اس نے اپنے جو پادری تھے ان سب سے کہا کہ اگر لوگ اس سے زیادہ سوال کریں گے تو لوگ ہمیں ماننا کم کر دیں گے, اسی کو زیادہ ماننا شروع کر دیں گے, لوگ ان کے راستے پہ چل پڑیں گے. ان کو زیادہ زحمت نہ دینا سوال کرنے کی, آئندہ کوئی ان سے سوال نہ کرے. تو عزیزان گرامی امام محمد باقر العلوم ہے.